بعض مذاہب میں شادی نہ کرنا عبادت ہو سکتا ہے، لیکن اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید نماز پڑھنا یا صدقہ خیرات کرنا ہی ایک عبادت کا کام ہے، نہیں۔ ماں باپ کے لیے اپنے اس فریضے کو پورا کرنا جب اولاد جوان ہو جائے وہ بھی ضروری ہے، اور اسی طرح کوئی شخص اگر یہ سمجھے کہ نکاح نہ کر کے وہ زیادہ اللہ کے قریب ہے یا زیادہ پاکیزہ زندگی بسر کر رہا ہے یا زیادہ اچھا مسلمان ہے تو نہیں، ٹھیک ہے، موقع میسر نہ آنا اور بات ہے، لیکن جب شادی کا موقع ہو اور اللہ تعالیٰ وسائل میسر کر دے تو پھر یہ عین دنیا دارانہ کام اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عین عبادت ہے۔ بعض حالات میں نکاح کرنا فرض ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پر یہ سنت ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے النکاح سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے، میرے طریقے میں سے ہے، اور فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے کو پسند نہ کرے، میرے طریقے سے منہ موڑ لے، وہ مجھ سے نہیں۔ یعنی کوئی اگر نکاح کو برا سمجھتا ہے یا قید سمجھتا ہے یا مصیبت سمجھتا ہے یا ایک پابندی سمجھتا ہے اور ان ذمہ داریوں کو اٹھانا نہیں چاہتا تو یہ کوئی ہیلدی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت رکھا ہے، انسان کی فطرت میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمارے جسم کی مشینری کو اس طرح بنایا ہے کہ ہمیں بھوک لگتی ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح لباس پہننے کی ضرورت ہوتی ہے، گرمی سردی کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اسی طرح شادی بیاہ کی ضرورت بھی اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کے اندر رکھی، اور ان تقاضوں کو پورا کرنا اور جائز حلال طریقے سے پورا کرنا یہ سراسر ایک عبادت ہے، اس میں اجر و ثواب ہے۔ پھر اس کے بعد شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے جو حقوق نبھاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جو سیکریفائس کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جو خدمت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جو کام آتے ہیں، ایک دوسرے کو جو خوشیاں دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں عبادت میں شمار ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کسی کو خوشی نہیں دے سکتے جب تک آپ قربانی نہ کریں، آپ کسی کو خوش رکھ نہیں سکتے جب تک آپ خود دکھ نہ اٹھائیں، تو کسی کی خوشی کے لیے اپنے جذبات کبھی قربان کر دینا، دوسرے کے دل رکھنے کے لیے کبھی اپنے دل پہ پتھر رکھ لینا، یہ سراسر عبادت کے کام ہے اور انسانیت کے شرف کا تقاضا ہے۔ تو آئیے ان باتوں کی روشنی میں اس خطبے کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی گئی ہے کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس لیے کہ زندگی میں انسان کو جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اسی کے اذن سے آتی ہے، ورنہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بچے اچھے بھلے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن بس بات بنتی نہیں، رشتہ کہیں طے پاتا ہی نہیں، کوئی بظاہر رکاوٹ نظر نہیں آتی لیکن بات بھی بنتی نظر نہیں آتی۔ عموماً ہم پھر توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں، جی کوئی جادو ہو گیا یا کچھ ایسا نہیں، اصل بات یہ کہ اللہ کا اذن نہیں ہے۔ تو جب اللہ کا اذن ہو جائے اور خوشی کا موقع آ جائے اور اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے تو اس نعمت کے ملنے پر شکر گزاری بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو نعمتوں پہ شکر کرے گا میں اس کو نعمتیں اور دوں گا، لئن شکرتم لأزیدنکم، کیونکہ ہم کسی چیز کا حق نہیں رکھتے، جو کچھ بھی وہ دیتا ہے یہ نہیں کہ ہمارا حق ہے یا رائٹ ہے کہ جو ہمیں ضرور ملنا چاہیے، نہیں، یہ اس کا فضل ہے ہم پر، اس کا احسان ہے، اگر وہ نہ بھی دے تو ہم اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، ناراض نہیں ہو سکتے، اور اگر ہوں بھی تو اسے کیا فرق پڑتا ہے، پھر اپنا ہی آپ نقصان کرتے ہیں۔ اس لیے اس نعمت کے ملنے پر بھی خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ نستعینہ، ہم اس سے مدد چاہتے ہیں، کیونکہ اہم ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے انسان دوسروں کی مدد کا محتاج ہوتا ہے، اور سب سے بڑا مددگار تو خود اللہ ہے۔ انسان چھوٹی سے چھوٹی ضرورت پہ اور بڑی سے بڑی ضرورت پہ ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو پہلی دعا ان کی اللہ سے ہوتی، یا اللہ تو میری ضرورت کو پورا کر دے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جب انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو وہ ایک کنیکشن بحال رہتا ہے، ایک رابطہ رہتا ہے۔ اسی لیے دعا کرنے کو عبادت کی کریم یا مغز بتایا گیا ہے، کہ جیسے دودھ میں سب سے اس کا قیمتی حصہ اس کی کریم ہوتی ہے یا نچوڑ جو اس کا ہے، بالکل اسی طرح پوری عبادت میں جو دعا مانگنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہوتا ہے جو دعا نہیں مانگتا۔ دعا کرنا بھی عین عبادت ہے، اور اس لیے عبادت ہے کہ اس سے بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے سارے دکھ، ساری مشکلات اور ساری حقیقتیں بیان کرتا رہتا ہے، ایک کمیونیکیشن ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے انسان کو اپنے رب سے قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو نستعینہ، اس موقع پر بھی جب دل میں کوئی پریشانی آئے، جب کوئی معاملہ مشکل نظر آنے لگے، فوراً اللہ سے رجوع کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سارے انسانوں کے گائیڈ تھے، رہنما تھے، اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، تمام پیغمبروں کے سردار تھے، لیکن آپ کا حال کیا تھا؟ اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے۔ احادیث میں آتا ہے جب کوئی مشکل پیش آتی فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر اور نماز سے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب شادی کی مصروفیات ہوتی ہیں یا تیاری کا وقت ہوتا ہے یا اور اسی طرح کے ہم بزی ہو جاتے ہیں تو ہماری نمازیں چھوٹنے لگتی ہیں،
یا ان میں غفلت کرنے لگتے ہیں یا جلدی جلدی مارے مارے پڑھنے لگتے ہیں. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. دنیا کا اپنا حصہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا حق ہے. ایک کا حق دیتے ہوئے دوسرے کا حق قربان نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم حقوق اللہ کی ادائیگی اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم بندوں کے حق جو ادا کر رہے ہیں اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں کہ ہم بندوں کے لیے بہت کیئرنگ ہیں، کائنڈ ہیں، اس لیے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر ہم نماز نہ بھی پڑھیں. نہیں، آپ دیکھیے کہ جیسے بندوں میں بھی آپ اگر ماں باپ کا حق دے رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے چونکہ میں ماں باپ کے لیے بہت اچھا ہوں اس لیے اگر اولاد کو نہیں بھی پوچھا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ میں یتیموں مسکینوں کا اتنا خیال رکھتا ہوں اس لیے اگر میں اپنے پڑوسی کو اگنور بھی کر دوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، ہر ایک کا اپنا حق ہے.